جرنیل ہار چکا ہے اور جرنیل کی اس یقینی ہار کے بارے میں بہت سارے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں۔ جرنیل کی ہار اس طرح سے یقینی ہے کہ اب عمران خان کی جماعت کے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر علی خان کے گوڈے گٹے پکڑنے پہ آ گیا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، عمران خان کو رہا نہ کیا جائے، ان کو بنی گالہ میں نظر بند کر دیا جائے اور پھر یہ ہیلی کاپٹر پہ وہاں پہ اترے، ارد گرد کے سارے علاقے کو سیل کر دیا جائے، لوگوں کو غائب کر دیا جائے جیسے انہوں نے ڈی چوک میں کیا، ان کو ڈرا دمکا کے اپنے گھروں میں بند کر دیا جائے اور پھر یہ جنگل کا بادشاہ ہیلی کاپٹر پہ بنی گالہ میں لینڈ کرے اور عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے ڈیل کی آفر کی گئی ہے لیکن میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ عمران خان نے نہ کر دی۔ عمران خان نے کہا اگر کسی نے ملنا ہے تو اڈیالہ جیل میں آ کے ملے۔ اڈیالہ جیل میں جنگل کا بادشاہ خود نہیں جا سکتا کیونکہ چھ مگوئیاں ہوں گی، سوال کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کی ہار اس طرف سے بھی کنفرم ہو جائے گی کہ ایک قیدی کے قدموں میں چل کے گیا، اس کے چرنوں کو ہاتھ لگانے کے لیے گیا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ بھی نہیں کرنا، اپنی ساکھ بھی بچانی ہے، اپنے ادارے کی عزت آبرو کو مٹی میں جو ملایا ہے اس کو بچانا ہے۔ عمران خان کے منع کرنے کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ عمران خان کو ایک دفعہ پھر ڈرایا جائے، القادر کیس کی تلوار لٹکا کے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیں گے اور 2-3 سال کے لیے جیل کے اندر ہی رہیں گے۔ ان کے ٹاؤٹ ابصار عالم کو آپ نے بکواس کرتے ہوئے سنا تھا، لیکن عمران خان نے کہا جو کرنا کرو، سزا دینی ہے سزا دو، یہ کیس ہائی کورٹ میں لے جائیں گے اور پھر آپ کو وہاں پہ بتائیں گے کہ القادر کیا ہے۔ اس لیے القادر کا فیصلہ مؤخر کرنا پڑا اور اسی ٹائم جنگل کا بادشاہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ میٹنگ کرنے پہنچا۔ آج اس میٹنگ کا اقرار کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر خان نے اس ملاقات کو انڈورس کیا۔ اس کو خرم اقبال نے رپورٹ کرتے ہوئے لکھا، میری اور علی امین گنڈا پور کی آرمی چیف سے علادگی میں ملاقات ہوئی، تمام مسائل سامنے رکھے، اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات خوش آئند ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں گفتگو۔ اس کے بعد جیو نیوز وغیرہ کے ٹکرز یہ چل رہے تھے، میری اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات آرمی چیف سے علادگی میں ہوئی، ملاقات میں ہم نے اپنے تمام مسائل آرمی چیف کے سامنے رکھے۔ ملاقات میں دوسری طرف سے بھی مثبت جواب ملا، اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات خوش آئند ہیں۔ ایک طرف تو یہ مذاکرات ہوئے، دوسری طرف تحریک انصاف نے اپنے تحریری مطالبات حکومتی کمیٹی کے حوالے کر دیے۔ ظاہر مطالبات کا لین دین مذاکراتی کمیٹی کے درمیان ہوگا جو حکومت اور تحریک انصاف کے مابین قائم ہے۔ آرمی چیف کو نہیں دیے جا سکتے، فوجیوں کو ڈائریکٹلی نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ وہ تو ابھی تک اس بات پہ قائم ہے کہ ہم سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتے، اور اگر یہ مطالبات ڈائریکٹلی ان کو دیے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا پول کھل جاتا ہے۔ پتہ تو عوام کو ہے لیکن ظاہر ہے اس پہ ایک مہر لگ جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنگل کا بادشاہ اب تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ علی امین گنڈا پور اور کیوٹی پٹوٹی بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات کرنے پہ کیوں آمادہ ہو گیا؟ عمران خان کی منتیں کی، عمران خان نہیں مانے، جس نے ملاقات کرنی ہے اڈیالہ میں آئے، اور وہاں پہ جاتے ہوئے پر جلتے ہیں، لوگ باتیں کریں گے کہ قیدی کے قدموں میں جا پہنچا، پھر اس لیے ان لوگوں سے ملاقات کی۔ خیر اس ملاقات کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جنگل کے بادشاہ نے جو اپنے لیے سپورٹ خریدنے کی کوشش کی، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی ڈیپ اسٹیٹ کی، CIA کی، وہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ جنگل کے بادشاہ نے افغانستان کے اوپر اٹیک کر کے، ایئر اسٹرائک کر کے، واخان کوریڈور پہ قبضہ کرنے کے دعوے کر کے ایک نئی جنگ ان کو بیچنے کی کوشش کی، ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ افغانستان سے دہشت گردی کا ایک نیا مسئلہ اٹھنے والا ہے، کیونکہ اس کی جو موجودہ حکومت ہے ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ حالانکہ وہ چائنا کے ساتھ ترقیاتی منصوبے طے کر رہے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ اپنی کوآرڈینیشن اور کولیبریشن بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ چائنیز ڈیلیگیشنز اور انڈین ڈیلیگیشنز کے ساتھ ان کے کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ دوسری طرف یہ کرائے کے قاتل، یہ فساد فی الارض مچانے والے فسادی، انہوں نے ایک نئی جنگ بیچنے کی کوشش کی، جھوٹی جنگ بیچنے کی کوشش کی، جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ امریکہ نے بھی ڈالر دینے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ نے ان کو کہہ دیا کہ پاکستان تو امریکہ کا کبھی اسٹریٹجک پارٹنر تھا ہی نہیں، کیونکہ افغانستان کی جھوٹی جنگ انہوں نے بیچنے کی کوشش کی، اور یہ خبر ان کے اپنے نیوز پیپرز پرنٹ کر رہے ہیں۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سٹنگ آرمی چیف کے جانے کے دن قریب ہوتے ہیں تو جو نیا آنے والا ہوتا ہے وہ اپنی کارکردگی دکھانا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے کرتب دکھا رہا ہوتا ہے، وہ موجودہ کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ انتہائی سبکی کی بات ہے کہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ امریکہ کے یہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے رجیم چینج کی، پچھلے 2-2.5 سال میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن جب وہ کھل کے ساری دنیا کے سامنے آ گیا تو انہوں نے ان کو ابینڈن کر دیا۔ اب سارا ملبہ ان کے اوپر گر رہا ہے اور جو نیا آنے والا ہے وہ موجودہ کی جڑیں کاٹنے پہ لگ گیا، کیونکہ ان کا اپنا کنٹرولڈ میڈیا ان کے خلاف، ان کے بیانیے کے خلاف رپورٹنگ کر رہا ہے۔ آپ نے کل یہ رپورٹس دیکھی ہوں گی کہ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کبھی بھی امریکہ کا تکنیکی اتحادی نہیں رہا اور اسلام آباد کے ساتھ اتحاد کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے کمیونیکیشن ایڈوائزر جان کربی کے یہ ریمارک سے صحافی کے پوچھے جانے کے بعد آیا۔ صحافی نے پوچھا کہ کیا بائیڈن انتظامیہ افغانستان میں گڑبڑ، القاعدہ، IS، طالبان، TTP اور ان تمام کی تنظیمیں نو کے حوالے سے عالمی برادری سے پاکستان کی اپیل کے حوالے سے کوئی کوشش کر رہی ہے؟ منگل کو ایک پریس بریفنگ کے دوران ان دہشت گرد گروپوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کبھی بھی امریکہ کا تکنیکی اتحادی نہیں تھا، میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتحاد کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، لیکن یقینی طور پر گزشتہ 2 دہائیوں میں بہت سے کئی سالوں میں ہم نے پاکستان کے ساتھ اس دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مناسب طور پر شراکت داری کی، جو اب بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس ریڑھ کی ہڈی پر موجود ہے، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان اب بھی، پاکستانی عوام اب بھی اس سرحد کے پار سے آنے والے دہشت گردی کے تشدد کا شکار ہیں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، اور جب تک ہم یہاں اس عہدے پر ہیں ان مشترکہ خطرات اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ اپروچ تبدیل نہیں ہوئی کہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوا۔ یہ ریمارکس اس پس منظر میں سامنے آئے جب امریکہ نے طالبان پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے نہ ہوں۔
میں پہلے یہ کہوں گا کہ یقیناً پاکستانی عوام نے پرتشدد انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے گزشتہ سال ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں۔ یہ ان کے ساتھ مصروفیات میں ہمارے لیے ایک ترجیح رہا ہے اور یہ جاری ہے، لیکن پاکستان کبھی بھی امریکہ کا تکنیکی اتحادی نہیں ہے، اسٹریٹجک پارٹنر کبھی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جنگ بیچنے کی کوشش کی تاکہ ان پہ CIA کا، ان کی ڈیپ سٹیٹ کا ہاتھ قائم رہے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے جنگل کے بادشاہ کی سرپرستی کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب نہیں خریدیں گے تمہاری یہ جنگ، تمہیں ڈالرز نہیں دیں گے۔ اس لیے جنگل کے بادشاہ کی ساری اکڑ نکل گئی ہے، سارے کسبل نکل گئے ہیں۔ اب اسے صرف اپنی نوکری پہ آ رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کی 3 سال کی نوکری مکمل ہو، اور اس کے بعد جو اس نے 2 سال کی توسیع لی ہے 26ویں آئینی ترمیم کروا کے، عمران خان بار آتے ہی اس کو ملیا میٹ نہ کر دیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم تو ویسے ہی بڑھنے جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کے ٹاؤٹ صحافتی طوائفیں، خاص کر جو عاصم خنزیر کی یہ سٹپنی ہے، غلیظہ فاروقی، یہ سخت قسمی کہتی ہے یہ رہی انقلاب کی کولوکات جنرل عاصم خنزیر کی بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقات کے بعد، آرمی چیف سے ملاقات کی بےتابی، بے چینی، اور بعد از ملاقات جوش و ولولہ، بہتری کی امیدیں، اور اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ PTI کا ساڈی گل ہو گئی ہے کا آغاز۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی کرنے کا مطالبہ اور اس نام نہاد جدوجہد جہاد کا کیا ہوا؟ بس ایک ملاقات پر ڈیر ہونے والے کاغذی شعر، سیاستدانوں کا آرمی چیف سے ملاقات کا کیا کام اور آرمی چیف کے سامنے تمام معاملات رکھنے کا کیا تعلق؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کا انقلاب صرف اتنا ہے کہ ہمیں دوبارہ گود لے لیں، اور یہ بارہا ثابت بھی ہوا۔ اور پھر اپنے آپ کو لیجٹیمائز کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو غیر جانبدار صحافی ہے۔ ہمارا تو بطور صحافی پیشہ ورانہ فرض ہے ہر ایک سے بات کرنا، خبر لینا، اور ہمارے پیشہ ورانہ تعلق کی بنیاد پر ہمارے خلاف کیمپین چلانے، بائیک آؤٹ کرنے والے ان نام نہاد جعلی انقلابیوں کو اب جواب دہ ہونا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کا جواب دیں۔ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ان کا باس ان کے سامنے ٹکڑے پھینکنے والا ہار رہا ہے، گٹے گوڈے پکڑ رہا ہے۔ اگر تو کاغذی شعر ہوتے، اگر تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے، تو برطانوی پارلیمنٹیرینز کو زلفی بخاری کل بریفنگ نہ دے رہا ہوتا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو عمران خان کی جماعت یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہ کرتے، جس میں کلیئرلی سب سے اہم مطالبات 2 علیحدہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے، ایک 9 مئی پہ تحقیقات کرے گا اور دوسرا 26 نومبر کے قتل عام پہ۔ اور جب تحقیقات ہوں گی تو کھرا کس کی طرف نکلے گا؟ غلیظہ فاروقی کے باپ جنرل عاصم خنزیر کی طرف، کہ اس نے آرڈر دیا تھا۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو یہ ڈیمانڈز نہ ہوتی۔ اور ان کو تو زلمے خلیل زاد نے بھی کچھ مشورے دے دیے۔ زلمے خلیل زاد کو آپ جانتے ہوں گے، یہ فارمر US ایمبیسڈر ٹو افغانستان، عراق اینڈ UN ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ امریکہ میں لابنگ کے لیے پیسے خرچ کرنے کی بجائے فوجی اثر و رسوخ اور ان کے زیر اثر چلنے والی حکومت کو یہ کام کرنے چاہیے کہ PTI کے ساتھ معاہدہ کرو، عمران خان کو جیل سے رہا کرو جو کہ بوگس چارجز میں جیل میں ہیں۔ اور تیسرا، یہ کوششیں، یہ سٹیپس 20 جنوری سے پہلے لے لو، کیونکہ یہ سٹیپس پاکستان کو میلٹ ڈاؤن سے بچائیں گے، اور انہی کی وجہ سے اسلام آباد کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن صحافتی طوائفیں ہیں، بونک بونک کے پاگل ہو رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ جی عمران خان اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے جا رہے ہیں۔ یہ صحافتی طوائفیں جتنی مرضی کوشش کر لیں اس تاثر کو زائل کرنے کی کہ جنرل عاصم خنزیر ہار چکا ہے، یہ زائل نہیں ہوگا۔ عوام دیکھ رہی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ جھک رہا ہے، عمران خان کے قدموں میں جھک رہا ہے، ہار کے بہت قریب ہے، اور جیل میں بیٹھا وہ آزاد انسان، ذہنی طور پہ آزاد انسان، وقت کے یزید کو، وقت کے فرعون کو اپنے قدموں میں جھکا کے، جیت کے، عوام کی آزادی کی، حقیقی آزادی کی جنگ جیت کے باہر آ رہا ہے۔ اور اس لیے ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ ان کا بونکنا، ان کا پروپیگنڈا کسی کام نہیں آیا۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔